السلام علیکم ورز مائی سیلف ایڈوکیٹ مقبول حسن گبانگ اینڈ یو آر واچنگ دی لا وتھ مقبول۔ تو آج کا جو میرا مین ٹاپک ہے وہ ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کیا ہے، یہ کارروائی کب عمل میں لائی جاتی ہے اور کون کون سے اہم باتیں ہیں جو اس سیکشن کو لے کر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کب لاگو ہوتی ہے اور کب جو ہے یہ جو ہے لاگو ہوتی ہے اور کون اس کی کارروائی کو عمل میں لا سکتا ہے اور اس کارروائی سے پہلے کیا کیا چیزیں لازمی ہوتی ہیں، کون کون سا پروسیجر ہے، کون کون سے سٹیپ ہیں جو لازمی ہوتے ہیں۔ تو یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 جو ہے وہ زمین جائیداد پراپرٹی پر جو ہے یہ سیکشن جو ہے یہ کارروائی جو ہے لاگو ہوتی ہے۔ پراپرٹی کون سی ہوتی ہے؟ جو اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے، موویبل نہیں، اموویبل پراپرٹی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اموویبل پراپرٹی کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل نہ ہو سکے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نہ لے جایا جا سکے، تو وہ کہلاتی ہے اموویبل پراپرٹی یا غیر منقولہ جائیداد۔ تو اس میں کون کون سی جائیداد شامل ہوتی ہے؟ اس میں آپ کی زرعی زمین بھی شامل ہوتی ہے، آپ کا مکان بھی شامل ہوتا ہے، آپ کی جو بزنس ہے مثلا فیکٹریز ہو گئی، ملز ہو گئی، وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کب لاگو ہوتی ہے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ جو ہے کب جو ہے یہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو غیر منقولہ جائیداد اموویبل پراپرٹی جو آپ کا یا تو زرعی رقبہ ہے یا پھر آپ کا مکان ہے، آپ کی فیکٹریز ہے یا ملز ہیں، تو اس کے جب مالک بن جاتے ہیں زیادہ کہ 2 سے 3 مالک ہو گئے، فلاں شخص کہتا ہے یہ میری زمین ہے، فلاں شخص کہتا ہے یہ میری زمین ہے، تو اس پر جو ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے اصلی، وہ ایک جو ہے تھانے میں جا کر جو ہے وہ ایک رپورٹ درج کروانی ہوتی ہے اس کو۔ وہ جب ایک شخص جو ہے اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ تھانے میں جا کر ایک رپورٹ کرواتا ہے، پولیس والا جو ہے یا پولیس اسٹیشن میں جو انچارج ہوتا ہے وہ اس رپورٹ کو جو ہے اپنے رجسٹر میں درج کرتا ہے اور وہ انکوائری ایک جو ہے وہ بٹھاتا ہے اپنی جو موجودگی میں، وہ دوسری پارٹی کو بھی بلاتا ہے اور اس شخص کو بھی بلاتا ہے جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک انکوائری کرتا ہے۔ یہ سن کر جو ہے وہ ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے اور وہ رپورٹ جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ یا پھر علاقہ مجسٹریٹ کو پیش کرتا ہے کہ اس پر جو ہے دفعہ 145 ضابطہ فوجداری کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پولیس اسٹیشن والا جو افسر ہوتا ہے جو آپ کی انکوائری بٹھاتا ہے، انکوائر کرتا ہے آپ کو، آپ کے معاملات جو ہے وہ پوچھتا ہے، تو اس پر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے آیا کہ اس پراپرٹی پر لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے، اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ایک رپورٹ بناتا ہے پولیس اسٹیشن والا افسر، یعنی جو آپ کی انکوائری کرتا ہے وہ ایک رپورٹ بنا کر اس میں یہ لکھتا ہے کہ یہ زمین جس پر تنازع چل رہا ہے اس پر جو ہے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، تو وہ علاقہ مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ کو یہ رپورٹ بنا کر دیتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ 145 کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ تو اس پولیس اسٹیشن یا اس ایرے کا جو علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے 145 کی کارروائی جو ہے وہ کرتا ہے
اس میں جو اہم امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ 142 کا کلندرا ان پر جو ہے وہ لاگو کرتا ہے، اور اس پر جو 4 اہم پوائنٹ ہیں وہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے ملوز خاطر رکھتا ہے 142 کی کارروائی کرنے سے پہلے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ جو 4 پوائنٹ ہیں جو علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ملوز خاطر رکھتا ہے، پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ 145 کی کارروائی کرنے سے پہلے کہ آیا کہ وہ شخص جس کی زمین پر جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ ہوا ہے، کیا اس کی کوئی رپورٹ پولیس اسٹیشن سے یا متعلقہ کونسل سے اندراج ہوئی ہے، درج رجسٹر ہوئی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے علاقہ مجسٹریٹ۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس پراپرٹی پر واقعی نقص امن کا اندیشہ ہے، کیا اس پراپرٹی پر واقعی لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ نمبر 3 پر جو ہے وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر واقعی ہی غیر قانونی قبضہ ہوا ہے، کیا اس زمین پر جو ہے جس شخص نے قبضہ کیا ہے کیا وہ واقعی ہی غیر قانونی ہے، کیا اس پر جو قبضہ ہوا ہے 2، 3، 4 ماہ سے پہلے ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی نمبر 3 پر وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے علاقہ مجسٹریٹ۔ نمبر 4 پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو زرعی زمین یا مکان یا فیکٹریز یا ملز کا جو متنازع ہے، کیا واقعی وہ جو ہے میری ٹیریٹری میں آتا ہے، کیا میری جوریڈکشن میں آتا ہے۔ اگر وہ علاقہ مجسٹریٹ کی جوریڈکشن میں آتا ہوگا تو علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ 145 ضابطہ فوجداری کی کارروائی عمل میں لائے گا۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو ملحوظ خاطر رکھتا ہے 142 کا کلندرا لینے سے پہلے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ غیر اللیگل پوزیشن والے شخص کو جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ نوٹس کرتا ہے، دونوں پارٹیوں کو نوٹس ہوتے ہیں۔ وہ نوٹس جو علاقہ مجسٹریٹ نے بھیجے ہوتے ہیں وہ نوٹس ان تک جب پہنچتے ہیں تو وہ عدالت میں حاضر ہو کر جو ہے اپنا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ جمع کراتے ہیں۔ جواب جمع کرانے کے بعد عدالت جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا دونوں کی جو باتیں ہیں جو عدالت نے سنی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی جو ہے اس میں سچائی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس پراپرٹی کو جو ہے عدالت جو ہے وہ اٹیچ کر دیتی ہے۔ اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھتی ہے اور یہ مزید ان کو جو ہے وہ سنتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اٹیچ کرنے سے پہلے اگر وہ زرعی زمین ہے، اس پر کوئی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، کوئی بھی فصل ہے، تو وہ اس کو جو ہے اٹیچ کر لیتی ہے، اس کو جو بیچ کر جو ہے اس کی تمام رقم جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لیتی ہے۔ جب 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ رقم جو ہے اس متعلقہ شخص کو جو ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 145 کی کارروائی کہ یہ کب ہوتی ہے، کون اس کی کارروائی کرتا ہے۔ اس میں اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ پولیس اسٹیشن سے لکھ کر جوڈیشل مجسٹریٹ یا علاقہ مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ پولیس والا یہ لکھتا ہے کہ اس پر جو ہے 145 کی کارروائی عمل میں لائی جائے، ورنہ نقص امن کا جو ہے بہت بڑا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تھی دفعہ 145۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اس بندہ ناچیز کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔